السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ، آیت نمبر ہے 251 سے لے کر 255 تک، 51 سے 255 تک میں آپ کے سامنے پہلے پڑھوں گا اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ قرآن مجید کے پہلے 2 پارے ختم ہو گئے، اب تیسرا پارہ شروع ہو گیا اللہ کی مہربانی سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ میں نے 255 تک میں نے یہ آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان کو شکست دی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے اس کو بادشاہت دی اور اس کو حکمت دی۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو علم دیا جو اس نے چاہا، یعنی اللہ نے جو چاہا پھر اس کو علم سے نوازا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ دور کرتے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے، لفسدت الارض، زمین میں البتہ فساد مچ جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، یہ برحق ہیں۔ کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ آیات ہیں اللہ کی جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے 2 پارے ختم ہو گئے ہیں، اب تیسرا پارہ شروع ہوا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ جو رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم، ان میں سے بعض ایسے رسول ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ ہم کلام ہوئے، جن سے اللہ نے بات کی ہے۔
ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجات میں اللہ نے رفعت یعنی بلندی دی ہے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں، بینات واضح دلیلیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد کی پاک روح کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ اللہ نے مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم البینات کے آئی ان کے پاس واضح دلائل، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، فمنہم من آمن پر اس میں سے بعض وہ ہے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ لڑائی نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو اللہ ارادہ فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تجارت ہوگی، خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، ولا خلہ اور اس میں دوستی بھی نہیں ہوگی، ولا شفاعہ اور اس میں کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی اس وقت کیا ہوں گے؟ ظالم ہوں گے۔ آگے آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، یہ شروع ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالی، الحی القیوم، الحی جو کیا ہے؟ زندہ ہے، القیوم جو ہر چیز کا سامنا کرنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ ہے یہ اسی اللہ کا ہے، من ذا الذی کون ہے، یشفع عندہ جو اس کے پاس سفارش کرے، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ اور نہیں یحیطون وہ گھیر سکتے بشیء کسی چیز کے ساتھ، من علمہ اس کے علم کو، الا بما شاء مگر جو اللہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض فراخ ہے، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے، ولا یعودہ حفظہما اور نہیں تھکاتی ان دونوں کی، نہیں تھکاتی اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمانوں زمینوں کی حفاظت اللہ کرتے، اللہ تھکتے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند اور عظیم ہے، کون؟ اللہ ذوالجلال۔ یہ علی اور العظیم دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ علی بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو اللہ نے کہا تھا نا کہ جہاد کرو، جہاد کا حکم دیا، تو کیا ہوا؟ جب انہوں نے لڑائی کی تو بعض تو ہے نا اس میں سے وہ کہنے لگے ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تو طالوت کو جب بادشاہ بنایا، کہتے ہیں ہم اس کو بادشاہ مانتے نہیں، ہمارے پاس مال دولت زیادہ، اللہ نے کہا نہیں، اس کے پاس علم زیادہ، اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جسمانی طور پر وہ مضبوط ہے۔ تو جب اللہ ذوالجلال کے حکم سے وہ لڑے تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے پھر اس کو کیا کیا؟ اللہ نے اس کو بادشاہت اور حکمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے فساد کیا، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے، اگر نہ ہوتے تو زمین میں فساد بڑھ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں انہوں نے لڑائی کی، جو نہیں مخلص تھے وہ اس سے چھانٹی ہو گئے، الگ ہو گئے۔ دیکھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی جماعت ہو لیکن مخلص ہوں، ان میں کوئی منافق نہ ہو، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہو، ان کا ایمان مضبوط ہو، تو بڑی جماعتوں پر وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح رسولوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ
تو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر مرتبہ دیا ہے، بعض سے اللہ ہم کلام ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اللہ ذوالجلال نے قتال، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت آئے گی، تو پھر قیامت کیا ہوگا؟ اس دن نہ سفارش ہوگی، نہ تجارت ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. اس دن اعمال کام آئیں گے. تو وہ آدمی جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے اعمال اچھے ہوں، وہ اس دن کامیاب ہوئے گا. اور کہتے ہیں فلاں فلاں کی سفارش کرے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، صرف جس کو اللہ حکم دے. آگے آیت الکرسی ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اس کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ادھر سے اس کے جسم سے جان نکلے گی اور وہ سیدھا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا. یہ اس کے لیے ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. اور آیت الکرسی اگر ہم اپنے مال کو، اپنے تجارت کو ہم رات کو اگر پڑھیں اور پھونک مار دیں، صبح پڑھیں اور پھونک مار دیں، ہمارے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے. یہ بہت ہی عظیم عورت ہے. اس کے اندر اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، تو اس سے مراد بے شمار یعنی مفسرین کرتے ہیں، لیکن نہیں. قرآن جو ہے نا، جو اللہ نے حکم کر دیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال ہم دنیا کی کسی چیز سے نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہے، فراخ ہے، بڑی ہے. وہ کتنی بڑی ہے اللہ کو پتا. اس کی کیفیت کیا ہے اللہ ذوالجلال اس کے اوپر اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کو پتا. ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہم جتنا قرآن میں ہے اللہ کی کرسی ہے، اللہ اس پر کیسے اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہیں، اللہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں. جو بھی اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا. ہم نے صرف یہی ایمان لانا ہے، اللہ کی کرسی آسمان و زمینوں سے فراخ ہے. اور سامعین کرام، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے. ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے، ہر علم اللہ کے پاس ہے. جتنا اللہ چاہتے ہیں کسی کو دیتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں روک لیتے ہیں. ہمیں کوئی اختیار نہیں، کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں. صرف اللہ ذوالجلال جو بندے کو نواز دے تو نواز دے، جو روک لیں اور روک لیں. وہ اللہ ذوالجلال بلند ہیں اور بہت بڑے عظیم شان والے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ اب جو ہے نا تیسرا پارہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں میرے بھائی. جو بھائی میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں 5 آیت یعنی اس کی ویڈیوز سینڈ کر رہا ہوں. تو جو روزانہ 10 آیات پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ایک مہینے میں ایک پارہ ہو جائے گا. اور 30 ماہ کے اندر جو ہے نا یہ قرآن مجید مکمل ترجمے کا ہمارا انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. تو بھائیوں کو سب گزارش ہے کہ 10 آیات روزانہ یہ سنیں اور یہ ترجمہ یاد کریں. 30 ماہ کے اندر جو ہے نا آپ یعنی 2.5 سال کے اندر آپ قرآن مکمل ترجمے کے ساتھ آپ کو آ جائے گا. اللہ ذوالجلال اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اللہ ہمارے سینے میں جمع فرمائے، اور اللہ ذوالجلال جو ہے نا یہ قرآن مجید پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.